اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اونگ اور نیند جس پر طاری ہوتی ہے، جسے نیند آتی ہے، وہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ سونے والے کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس میں ہو کیا رہا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ غافل ہونا عیب ہے، غافل ہونا ایک کمزوری ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ ایک ذرے سے لے کر کے پہاڑ تک، زمین سے لے کر کے آسمان تک، ایک کیڑے مکوڑے سے لے کر کے انسان تک، بڑے بڑے جانوروں تک، ہر چیز، ہر کوئی اپنی زندگی کی بھیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے پر مجبور ہے۔ ساری چیزیں اس وقت تک زندہ ہیں جب تک وہ زندگی دینے والا باقی ہے۔ اگر وہ سو جائے تو ایک ایک مخلوق کی حفاظت کون کرے گا؟ ہوائی جہاز کا چلانے والا پائلٹ، ٹرین اور گاڑی کا چلانے والا ڈرائیور اگر سو جائے تو سینکڑوں انسان کی جانوں کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ ہم انسان کیا کچھ چاہتے ہیں، کتنے سالوں کا منصوبہ بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت، اس کی مرضی انسان اور اس کی خواہشوں کے بیچ میں آ جاتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، انسان اور اس کی خواہشوں کے درمیان، اس کے جذبات کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت حائل ہو جاتی ہے، اور انسان کی ساری پلاننگ، سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ اس خدائے واحد کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اس کے بہت ساری خوبیاں ہیں، اور ان خوبیوں کے اعتبار سے اس کے بہت سارے صفاتی نام بھی ہیں، جسے اسماء حسنی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں تنہا اور اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ مثال ہے، اس کے لیے حدوث ہے نہ زوال ہے۔ وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی اکیلا رب اور معبود ہے۔ کسی دوسرے کا معبود ہونے میں، رب ہونے میں کوئی حصہ نہیں، کوئی شیئر نہیں ہے۔ ساری مخلوقات اس کی حاجت مند، نیاز مند اور محتاج ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر مخلوق سے بے نیاز ہے۔ ہمیں دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ کھانے کے لیے غذا، خوراک، پینے کے لیے پانی، پہننے کے لیے لباس، رہائش کے لیے مکانات، گھر، ان ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اس کی شان یہ ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے نہ کسی شے کی حاجت ہے۔ وہ نہ کھانے کا محتاج ہے نہ پینے کا محتاج ہے، نہ زمانے کا محتاج ہے نہ مکان کا محتاج ہے۔ اس کو چھت کی ضرورت ہے نہ فرش کی ضرورت ہے۔ اس کا کوئی بیٹی اور بیٹا نہیں، اس کے ماں باپ اور بیوی نہیں، کوئی بھی اس کا ساتھی اور شریک نہیں، کوئی بھی اس کا مد مقابل اور جوڑ کا نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی بھی انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برابری کا دعویٰ کر سکے، اس کے ہمسری کو چیلنج کر سکے۔ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی چند صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت الکرسی شریف میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہی اللہ ہے جو معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا بندگی کے لائق ہے، سب اس کے سہارے جیتے ہیں۔ وہ حی ہے، یعنی خود سے زندہ ہے، اس کو کسی نے زندگی نہیں دی، ہاں سب کو زندگی بخشنے والا وہی ہے۔ اور جب تک اس کی مرضی ہے تبھی تک سب لوگ زندہ ہیں۔ جب اس کی مرضی ختم ہو جائے گی، سب کو زندگی سے محروم کر دیا جائے گا، سب پر موت طاری کر دی جائے گی۔ وہ قیوم ہے،
یعنی خود سے باقی ہے، خود سے قائم ہے، اس کو کسی نے قائم نہیں کیا، سارے لوگ اسی کے سہارے باقی ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اونگ اور نیند جس پر طاری ہوتی ہے، جسے نیند آتی ہے، وہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ سونے والے کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس میں ہو کیا رہا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ غافل ہونا عیب ہے، غافل ہونا ایک کمزوری ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، جس کی وجہ سے تمام دنیا زندہ اور قائم ہو، جس کے سارے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہو، جو ایک ایک چیز کی حفاظت کر رہا ہو، اسے اونگ اور نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے سو جانے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات اپنی حفاظت سے محروم ہو گئی۔ اس لیے کہ ایک ذرے سے لے کر کے پہاڑ تک، زمین سے لے کر کے آسمان تک، ایک کیڑے مکوڑے سے لے کر کے انسان تک، بڑے بڑے جانوروں تک، ہر چیز، ہر کوئی اپنی زندگی کی بھیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے پر مجبور ہے۔ ساری چیزیں اس وقت تک زندہ ہیں جب تک وہ زندگی دینے والا باقی ہے۔ اگر وہ سو جائے تو ایک ایک مخلوق کی حفاظت کون کرے گا؟ ہوائی جہاز کا چلانے والا پائلٹ، ٹرین اور گاڑی کا چلانے والا ڈرائیور اگر سو جائے تو سینکڑوں انسان کی جانوں کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اگر نیند طاری ہو جائے تو ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لیکن ساری کائنات باقی ہے، چل رہی ہے، اس کا نظام چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اونگ اور نیند طاری نہیں ہو سکتے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آ سکتی ہے نہ نیند آ سکتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، ساری کائنات کا مالک وہ ہے۔ اور جب مالک وہ ہے، ساری ملکیت اس کی ہے، تو جس کو جو چاہے عطا کرے، جس کو جو چاہے جس سے محروم رکھے، جس کو چاہے بیماری دے، جسے چاہے زندگی سے نوازے، جسے چاہے موت عطا کرے۔ کسی کو اس پر اختیار نہیں ہے، کوئی شخص اس پر حق نہیں جتا سکتا کہ دولت پر ہمارا حق ہے، صحت پر ہمارا حق ہے۔ جب خالی ساری کائنات کا مالک وہ ہے تو وہ جس کو جو چاہے گا عطا کرے گا۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے اس کی بارگاہ میں، کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا ہے اس کی بارگاہ میں۔ ہاں، دعا کی جا سکتی ہے، اس کی بارگاہ میں منگتا بن کر کے، سوالی بن کر کے حاضر ہوا جا سکتا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کفار مکہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور یہ ظلم کیا کرتے تھے، یہ گمان کیا کرتے تھے ہم چاہے جتنے بڑے سے بڑے گناہ کر ڈالیں، لیکن یہ معبود اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر سکیں، ہمارے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان لوگوں کے روبرو، لوگوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ لوگوں کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اسے کوئی بھی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا ہے، ہاں مگر جتنا علم وہ انسان کو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی، اس کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کی شان آسمان و زمین پر حاوی ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وہی ہے جو آسمانوں کی، زمینوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اور زمین و آسمان کی حفاظت سے اسے تھکان پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ عاجز نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو اس سے بالا تر ہے۔ تھکنا ایک کمزوری ہے، ایک عیب ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تو عظیم ہے۔
وہ علی ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی آخری آیات میں اپنی چند صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، وہ بادشاہ ہے، وہ ایسا حقیقی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت کو زوال نہیں۔ اس کی بادشاہت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دنیا کے بادشاہوں کی زندگی پر، ان کے طرز حکومت پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ قرآن عظیم نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، دنیا کے بادشاہ ایسے ہوا کرتے ہیں جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، کسی شہر کو فتح کرتے ہیں، تباہ و بربادی لاتے ہیں، اس شہر میں فساد مچاتے ہیں، اس شہر کے باشندوں کو، اس کی عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا طرز امتیاز رہا ہے، یہ دنیا کے بادشاہوں کے حکومت کرنے کا طریقہ رہا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے دامن پر ظلم کا نشان ملے گا، جبر کا نشان ملے گا، ناانصافی کا نشان ملے گا، لیکن وہ ایسا بادشاہ ہے القدوس، وہ ظلم سے پاک ہے، وہ جبر سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے حکومت میں رہنے والے لوگ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، جان مان کی حفاظت کا خطرہ رہتا ہے، سلامتی کا خطرہ رہتا ہے، لیکن وہ ایسا بادشاہ ہے، السلام ہے، وہ سلامتی دینے والا ہے، وہ امن دینے والا ہے، وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو بادشاہ ایسا ہے تو اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی کی بادشاہت کا تسلیم کرنی چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی اس کی بادشاہت کو چیلنج کرتا ہے تو آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے العزیز الجبار المتکبر، اے لوگوں سن لو، تمام قوتوں کا مالک بھی وہی ہے، نہایت زبردست ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ کیسا عظیم ہمارا رب ہے، کیسی طاقت و قوت کا مالک ہے، ایسا عظیم بادشاہ ہے، ایسا عظیم رب ہے، تو عبادت سے اسی کی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، لیکن جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، اللہ ان کی شرک سے پاک ہے، عبادت کا وہی مستحق ہے۔ اس لیے آگے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی خالق ہے، وہی ذات ہے جس نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا ہے، وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، انوینٹ کیا ہے، کتنا خوبصورت شکل دیا ہے، کتنا خوبصورت جسم عطا کیا ہے، وہ مصور ہے، اس نے کیسے رنگا ہے انسان کو، کتنا خوبصورت بنایا ہے انسان کو۔ اگر انسان اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اگر وہ عبادت کرتے ہیں تو کریں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی، اس کی عبادت کرنے والے تو آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سب اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ سورہ بروج کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ طاقت و قوت کا مالک ہے، لیکن جس انسان کو اپنی گناہوں پر ندامت ہو جائے، احساس اس کا جاگ جائے، اس کا احساس بیدار ہو جائے، گناہوں والی زندگی چھوڑنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت آواز دیتی ہے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ بہت محبت کرنے والا ہے، اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، عظیم عرش کا مالک ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہا اس نے کیا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہے گا کرے گا، اس کی مرضی میں کسی کو عمل دخل نہیں ہے۔ ہم انسان کیا کچھ چاہتے ہیں، کتنے کتنے سالوں کا منصوبہ بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت، اس کی مرضی انسان اور اس کی خواہشوں کے بیچ میں آ جاتی ہے،
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، انسان اور اس کی خواہشوں کے درمیان، اس کے جذبات کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت حائل ہو جاتی ہے، اور انسان کی ساری پلاننگ، سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان ہے، دنیا میں زندگی گزارتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے، تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، تو کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو تم تک بھلائی کو روک سکے۔ جسے چاہتا ہے بے پناہ فضل و کرم سے سرفراز کر دیتا ہے۔